السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی اصحاب محمد۔ مطالعہ تفسیر ابن کثیر کی نشست نمبر 23 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پارہ نمبر 4 ہے اور آیت نمبر 102 سے آج سٹارٹ کر رہے ہیں آل عمران کی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون۔ ترجمہ آیت نمبر 102 کا۔ ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے اتنے ہی ڈرو جتنا اس سے ڈرنا چاہیے، دیکھو مرتے دم تک مسلمان رہنا۔ آیت نمبر 103۔ اللہ تعالیٰ کی رسی کو سب مل کر مضبوط تھام لو اور پھوٹ نہ ڈالو۔ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد رکھو جب کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، اپنی مہربانی سے تم کو بھائی بھائی بنا دیا اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے، اس نے تم کو بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے لیے نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم راہ پاؤ۔ تو آئیے اس کی تفسیر کا آغاز کرتے ہیں۔ آیت نمبر 102 اور 103 کا۔ اللہ تعالیٰ سے پورا ڈرنا یہ ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے اور نافرمانی نہ کی جائے، اس کا ذکر کیا جائے اور اس کی یاد نہ بھلائی جائے، اس کا شکر کیا جائے، کفر نہ کیا جائے۔ بعض روایتوں میں یہ تفسیر مرفوع بھی مروی ہے، لیکن ٹھیک بات یہی ہے کہ یہ موقوف ہے، یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود کا قول ہے، واللہ اعلم۔ حضرت انس کا فرمان ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق نہیں بجا لا سکتا جب تک اپنی زبان کو محفوظ نہ رکھے۔ اکثر مفسرین نے کہا ہے کہ یہ آیت فاتقوا اللہ ما استطعتم کی آیت سے منسوخ ہے، یعنی یہاں پر ریفرنس دیا جا رہا ہے سورۃ تغابن کی آیت کا۔ اس دوسری آیت میں فرما دیا ہے کہ اپنی طاقت کے مطابق اس سے ڈرتے رہو۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں منسوخ نہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہو، اس کے کاموں میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خیال نہ کرو، عدل پر جم جاؤ، یہاں تک کہ خود اپنے نفس پر عدل کے احکام جاری کرو، اپنے ماں باپ، اپنی اولاد کے بارے میں بھی عدل و انصاف برتاؤ کرو۔ فرمایا اسلام پر ہی مرنا، یعنی تمام زندگی اس پر قائم رہنا تاکہ موت بھی اسی پر آئے۔ اس رب کریم کی عادت یہی ہے کہ انسان اپنی زندگی جیسی رکھے ویسی ہی اسے موت آتی ہے، جس موت مرے اس پر قیامت کے دن اٹھایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے خلاف سے اپنی پناہ میں رکھے۔ مسند احمد میں ہے، لوگ بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے تھے کہ ابن عباس بھی وہاں تھے، ان کے ہاتھ میں لکڑی تھی، بیان فرمانے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، پھر فرمایا اگر زقوم کا ایک قطرہ بھی دنیا میں گرا دیا جائے تو دنیا والوں کی روزیاں بگڑ جائیں، وہ کوئی چیز کھا پی نہ سکیں، پھر خیال کرو ان دوزخیوں کا کیا حال ہوگا جن کا کھانا پینا ہی یہ زقوم ہوگا۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے، ترمذی میں بھی اس کا ریفرنس جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ حضرت جابر فرماتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی آپ کے انتقال کے 3 روز پہلے سنا کہ دیکھو موت کے وقت اللہ سے نیک گمان رکھنا۔ یہ مسلم کی روایت یہاں بیان کی جا رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کا فرمان ہے، میرا بندہ میرے ساتھ جیسا گمان رکھے میں اس کے گمان کے پاس ہی ہوں، اگر اس کا میرے ساتھ حسن ظن ہے تو میں اس کے ساتھ اچھائی کروں گا، اگر وہ میرے ساتھ بدگمانی کرے گا تو میں اس سے اسی طرح پیش آؤں گا۔ یہ بھی مسند احمد کی روایت بیان کی جا رہی ہے، لیکن یہاں پر سند اس کی ضعیف بیان کی جا رہی ہے۔
اس حدیث کا اگلا حصہ بخاری و مسلم میں بھی ہے۔ مسند بزار میں ہے کہ ایک بیمار انصاری کی بیمار پرسی کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، سلام کر کے فرمانے لگے کہ کیسے مزاج ہیں؟ اس نے کہا الحمدللہ، رب کی رحمت کا امیدوار ہوں، اس کے عذابوں سے ڈر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سنو، ایسے وقت جس دل میں خوف و طمع دونوں ہوں، اسے اللہ کی امید کی چیز دیتا ہے، اور ڈر اسے اللہ تعالیٰ اس کی امید کی چیز دیتا ہے، اور ڈر خوف کی چیز سے بچاتا ہے۔ یہ روایت بھی ترمذی سے بیان کی جا رہی ہے۔ مسند احمد کی ایک حدیث میں ہے کہ حضرت حکیم بن حزام نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی کہ میں کھڑے کھڑے ہی گروں۔ اس کا مطلب امام نسائی نے تو سنن میں باب باندھ کر بیان کیا ہے کہ سجدے میں اس طرح جانا چاہیے، اور یہ معنی بھی بیان کیے ہیں کہ نہ مروں میں مگر مسلمان ہو کر، اور یہ بھی مطلب بیان کیا ہے کہ جہاد میں پیٹھ دکھاتا ہوا نہ مارا جاؤں۔ آگے فرقہ بندی کی ممانعت کی ہیڈنگ باندھی جا رہی ہے امام ابن کثیر کی اس تفسیر کے ترجمے کے اندر۔ پھر فرمایا اتفاق کرو، اختلاف سے بچو۔ حبل اللہ سے مراد یہاں پر عہد رب تعالیٰ ہے، جیسے کہ یہاں ایک اور آیت کا ریفرنس دیا جا رہا ہے، آل عمران کی 112 نمبر آیت کا، کہ اس کے اندر بھی بحبل من اللہ کا ذکر ہے۔ کہتے ہیں کہ اس سے مراد قرآن ہے۔ ایک مرفوع حدیث میں ہے کہ قرآن اللہ کی مضبوط رسی ہے، اس کی سیدھی راہ ہے۔ یہاں پہ اس کا ریفرنس دیا جا رہا ہے ترمذی کا کتاب فضائل القرآن سے۔ اور روایت میں ہے کہ کتاب اللہ تعالیٰ کی آسمان سے زمین کی طرف لٹکائی ہوئی رسی ہے، اور حدیث میں ہے کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے، یہ ظاہر نور، یہ سراسر شفا دینے والا ہے اور نفع بخش ہے، اس پر عمل کرنے والوں کے لیے بچاؤ ہے، اس کی تابعداری کرنے والوں کے لیے یہ نجات ہے۔ یہاں پر بھی دارمی کی ضعیف سند کے ساتھ ریفرنس دیا جا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں ان راستوں میں تو شیطان چل پھر رہے ہیں، تم رب کے رستے پر آ جاؤ، تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اور وہ رسی قرآن کریم ہے۔ یہاں پر بھی ریفرنس دارمی کا دیا جا رہا ہے۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں۔ اختلاف نہ کرو، پھوٹ نہ ڈالو، جدائی فرقت سے بچو۔ صحیح مسلم میں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 باتوں سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، 3 باتوں سے وہ ناخوش بھی ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ اس کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ دوسرے، اللہ تعالیٰ کی رسی کو اتفاق سے پکڑو، فرقہ نہ ڈالو۔ تیسرے، مسلمان بادشاہوں کی خیر خواہی کرو، فضول بکواس، زیادتی، سوال، بربادی مال، یہ تینوں چیزیں رب کی ناراضگی کا سبب ہیں۔ اس کا ریفرنس صحیح مسلم کا دیا جا رہا ہے۔ بہت سی روایتیں ایسی بھی ہیں جن میں اتفاق کے وقت وہ خطا سے بچ جائیں گے، اور بہت سی احادیث میں نا اتفاقی سے ڈرایا بھی ہے، لیکن باوجود اس کے امت میں اختلاف و افتراق پڑا۔ ان کے 73 فرقے ہوں گے جن میں سے ایک نجات پا کر جنتی ہوگا، جہنم کے عذابوں سے بچ رہے گا، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اس پر قائم ہوں گے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب تھے۔ پھر اپنی نعمت یاد دلائی اس کے اندر، یعنی اس آیت میں جاہلیت کے زمانے میں اوس و خزرج کے درمیان بڑی لڑائیاں اور سخت دعوت تھی، آپس میں برابر جنگیں جاری رہتی تھیں۔ جب دونوں قبیلے اسلام لائے تو اللہ کے فضل سے بالکل ایک ہو گئے، سب بغض و حسد جاتا رہا، آپس میں بھائی بھائی بن گئے، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے مددگار، اور اللہ کے دین میں ایک دوسرے کے ساتھ متفق ہو کے، جیسے کہ ایک اور جگہ پر آتا ہے جس کا یہاں پر ریفرنس دیا جا رہا ہے ایک اور آیت کا، جو کہ صحیح بخاری سورہ انفال کی ایک آیت کا ریفرنس دیا جا رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ جس نے تیری تائید کی اپنی مدد کے ساتھ اور مومنوں کے ساتھ، اور ان کے دلوں میں الفت ڈال دی، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ۔ اپنا احسان اللہ تعالیٰ یہاں ذکر کرتا ہے کہ تم آگ کے کنارے پر پہنچ چکے تھے اور تمہارا کفر اس میں تمہیں دھکیل دیتا، لیکن ہم نے تمہیں اسلام کی توفیق عطا فرمائی کہ تم اس سے بھی الگ کر لیا۔ حنین کی فتح کے بعد جب نبی علیہ السلام غنیمت تقسیم کرتے ہوئے مصلحت دینی کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کو زیادہ مال دیا، تو کسی شخص نے ایسے کچھ ناملائم الفاظ زبان سے نکالے
جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت انصار کو جمع کر کے خطبہ پڑھا۔ اس میں یہ بھی تھا، اے جماعت انصار کیا تم گمراہ نہ تھے، پھر اللہ نے میری وجہ سے تم کو ہدایت دی، کیا تم متفرق نہ تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے میری وجہ سے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، کیا تم فقیر نہ تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں میری وجہ سے غنی کر دیا۔ ہر سوال کے جواب میں پاک باز جماعت اللہ کا گروہ کہتا جاتا کہ ہم پر اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان اور بھی بہت سے ہیں اور بہت بڑے بڑے ہیں۔ یہ ریفرنس یہاں پر صحیح بخاری کتاب المغازی کا دیا جا رہا ہے۔ محمد بن اسحاق فرماتے ہیں کہ جب اوس و خزرج جیسے صدیوں کے آپس کے دشمنوں کو یوں بھائی بھائی بنا ہوا دیکھا اور یہودیوں کی آنکھوں میں خار کھٹکنے لگا، انہوں نے آدمی مقرر کیے، ان کی بیٹھک مجلس میں جایا کرتے تھے، لڑائیاں اور پرانی دعوتیں نہیں یاد کرا کر تازہ کرائیں تاکہ انہیں بھڑکائیں۔ چنانچہ ان کا یہ داؤ ایک مرتبہ چل بھی گیا، دونوں قبیلوں میں پرانی آگ بھڑک اٹھی، یہاں تک تلواریں کھچ گئیں، ٹھیک 2 جماعتیں ہو گئیں، وہی جاہلیت کے نعرے لگنے لگے، ہتھیار بجنے لگے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بن گئے۔ یہ ٹھہر گیا کہ ہررہ کے میدان میں جا کر دل کھول کر لڑیں، داد مردانگی دیں اور پیاسی خون کو اپنے خون سے سیراب کریں۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا، آپ فوراً موقع پر تشریف لے گئے، دونوں گروہوں کو ٹھنڈا کیا، فرمانے لگے پھر جاہلیت کے نعرے تم لگانے لگے، میری موجودگی میں ہی تم نے پھر جنگ و جدال شروع کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت پڑھی، سب نادم ہوئے، اپنی 2 گھڑی پہلے کی حرکت پر افسوس کرنے لگے، پھر نئے سرے سے معانقہ مصافحہ کیا، پھر بھائیوں کی طرح گلے ملے، ہتھیار ڈال دیے اور صلح صفائی ہو گئی۔ یہاں پر یہ روایت نے اسحاق کی بیان ہو رہی ہے لیکن منقطع سند سے۔ حضرت اکرمہ فرماتے ہیں یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب حضرت صدیقہ پر منافقوں نے، یعنی حضرت عائشہ پر منافقوں نے تہمت لگائی تھی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات نازل ہوئی، تب ایک دوسرے کے مقابلے میں یہ لوگ تن گئے تھے۔ ٹھیک ہے، اب ہم آگے چلتے ہیں آیت نمبر 104 سے لے کے 109 تک کے ترجمے کے اوپر۔ وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ سے شروع ہو رہی ہے آیت، 104 نمبر اور 109 ختم ہو رہی ہے وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ یہاں سے اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں، تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو بھلائی کی طرف بلاتی رہے اور نیک کاموں کا حکم کرتی رہے اور برے کاموں سے روکتی رہے، یہی لوگ فلاح و نجات پانے والے ہیں۔ 104 نمبر آیت ختم۔ 105 نمبر آیت کا ترجمہ، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے پاس روشن دلیلیں آ جانے کے بعد بھی تفرقہ ڈالا، انہی لوگوں کے لیے عذاب ہے۔ 105 نمبر آیت، جس دن بعض چہرے سفید ہوں گے اور بعض سیاہ چہرے والوں سے کہا جائے گا کہ تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیوں کیا، اب اپنے کفر کا عذاب چکھو۔ آیت نمبر 106، اور سفید چہرے والے اللہ تعالیٰ کی رحمت میں داخل ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ آیت نمبر 107 یہاں پہ ختم ہوئی۔ اے نبی، ہم ان حقانی آیتوں کی تلاوت تجھ پر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ارادہ لوگوں پر ظلم کرنے کا نہیں۔ 108 نمبر آیت ختم ہوئی، 109 نمبر آیت اب شروع ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمینوں میں ہے، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ والی آیت جو ہے، اور اللہ ہی کی طرف تمام کام لوٹائے جاتے ہیں۔ اچھا جی، آئیے اب ان کی تفسیر پڑھتے ہیں، یہاں سے مطالعہ کرتے ہیں اس کا 104 سے 109 نمبر آیت اکٹھی کر کے اس کے ترجمے یہاں پر مصنف نے لکھے اور اس کی اب تفسیر ہم پڑھتے ہیں جو امام ابن کثیر نے لکھی، اس کو ہم اردو ترجمے سے پڑھ رہے ہیں۔ حضرت ضحاک رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس سے مراد خاص صحابہ اور خاص راویان حدیث ہیں، یعنی مجاہدین اور علماء۔ ابو جعفر باقر رحمہ اللہ فرماتے ہیں رسول اللہ نے اس آیت کی تلاوت کی، پھر فرمایا خیر سے مراد قرآن و حدیث کی اتباع ہے، یعنی اس کے اندر جو آیا ہے نا الی الخیر کی بات ہو رہی ہے، یدعون الی الخیر، اس کے بارے میں یہاں پر بتایا جا رہا ہے، اور یہ روایت ہے جس کو ضعیف بیان کیا جا رہا ہے یہاں پہ تخریج والوں نے۔ اچھا جی، یہ یاد رہے کہ ہر متنفس پر تبلیغ حق فرض ہے، لیکن تاہم ایک جماعت تو خاص اس کام میں مشغول رہنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو کوئی کسی برائی کو دیکھے اسے ہاتھ سے دفع کر دے، اگر اس کی طاقت نہ ہو
تو زبان سے روکے، اگر یہ بھی نہ کر سکے تو اپنے دل سے اسے متغیر کر دے اور یہ کرے، یہ ضعیف ایمان ہے۔ ایک اور روایت میں ہے اس کے بعد یہ بھی ہے کہ اس کے بعد رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے، صحیح مسلم کی روایت۔ مسند احمد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم اچھائی کا حکم اور برائیوں سے مخالفت کرتے رہو، ورنہ ان قریب اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب نازل فرمائے گا اور پھر تم دعائیں کرو گے لیکن قبول نہیں ہوگی۔ ترمذی کی حدیث ہے۔ دین میں اختلاف اور دخول جہنم کا سبب ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم اگلے لوگوں کی طرح اختلاف نہ کرنا، تم نیک باتوں کا حکم اور خلاف شرع باتوں سے روک تھام کو نہ چھوڑنا۔ مسند احمد میں حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے جب مکہ میں آئے تو ظہر کی نماز کے بعد کھڑے ہو کر فرمایا، رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اہل کتاب اپنے دین میں اختلاف کر کے بہت گروہ بن گئے اور اس میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے، یعنی خواہشات میں سب کے سب جہنمی ہیں، مگر ایک اور جماعت ہے اور وہ میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جن کی رگ رگ میں اس طرح نفسانی خواہشات گھس جائیں گی جس طرح کتے کا کاٹا ہوا انسان جس کی ایک ایک رگ اور ایک ایک جوڑ میں اس کا اثر پہنچ جاتا ہے۔ اے عرب کے لوگوں، اگر تم ہی اپنے نبی کی لائی ہوئی چیز پر قائم نہ رہو گے تو اور لوگ تو بہت دور ہو جائیں گے۔ اس حدیث کی بہت سی سندیں ہیں، یہاں پر اس کو مسند احمد سے ابو داؤد سے کا ریفرنس دیا جا رہا ہے۔ قیامت کے دن جنتی اور جہنمی اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے، یعنی جو آیت کے اندر سیاہ اور روشن چہروں کی بات ہو رہی ہے اس کی یہاں ہیڈنگ باندھی گئی ہے۔ پھر فرمایا، اس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے اور سیاہ منہ بھی ہوں گے۔ ابن عباس کا فرمان ہے، اہل سنت والجماعت کے منہ سفید نورانی ہوں گے اور اہل بدعت و منافقین کے کالے ہوں گے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کالے منہ والے منافق ہوں گے جن سے کہا جائے گا، تم نے ایمان کے بعد کفر کیوں کیا، اب اس کا مزہ چکھو۔ ابن ابی حاتم کی روایت یہاں پہ کی جا رہی ہے نقل۔ اور سفید منہ والے رحمت ربانی میں ہمیشہ رہیں گے۔ حضرت ابو امامہ نے جب خارجیوں کے سر دمشق کی مسجد کے زینوں پر لٹکے دیکھے تو فرمانے لگے، یہ جہنم کے کتے ہیں، ان سے بدتر مقتول ہوئے زمین پر کوئی نہیں، انہیں قتل کرنے والے بہترین مجاہد ہیں۔ پھر آیت یوم تبیض کی تلاوت کی۔ ابو غالب نے کہا، کیا جناب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا؟ فرمایا، 1-2 دفعہ نہیں بلکہ 7 مرتبہ، اگر ایسا نہ ہوتا تو میں اپنی زبان سے الفاظ نکالتا ہی نہ، یعنی جو پیچھے بتایا کہ جہنم کے کتوں والی بات۔ یہ روایت ترمذی کی بیان ہو رہی ہے جس کو ذکر الخوارج سے بیان کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ حضرت ابو ذر کی ایک روایت، ایک لمبی حدیث نقل کی ہے جو بہت ہی عجیب ہے لیکن سندن غریب ہے۔ دنیا آخرت کی یہ باتیں ہم تم پر اے نبی کھول رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عادل حاکم ہے اور وہ ظالم نہیں ہے، ہر چیز کو اپنے کو آپ خوب جانتا ہے اور ہر چیز پر قدرت بھی رکھتا ہے، پھر ناممکن ہے کہ وہ کسی پر ظلم کرے۔ کالے منہ جن کے ہوئے وہ اسی لائق تھے، زمین اور آسمان کی کل چیزیں اس کی ملکیت میں ہیں، اس کی غلامی میں، اور ہر کام کا آخری حکم اسی کی طرف سے ہے، اور بااختیار حاکم دنیا اور آخرت کا وہی ہے۔ آگے چلتے ہیں، آگے آیات آ رہی ہیں 110، 111 اور 112۔ ان تینوں آیات کو یہاں پر ہم پڑھتے ہیں۔ کنتم خیر امۃ سے شروع ہو رہی ہیں اور ختم ہو رہی ہیں وکانوا یعتدون۔ ٹھیک ہے، ان کا ترجمہ کرتے ہیں، تم بہترین امت ہو۔ آیت نمبر 110، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے ہی پیدا کی گئی ہے، تم نیک باتوں کا حکم کرتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو، اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہو، اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لاتے تو ان کے لیے بہتر تھا۔ ان میں ایمان والے بھی ہیں لیکن اکثر تو فاسق ہیں۔ یہ لوگ تم کو ستانے کے سوا اور کچھ ضرر نہیں پہنچا سکتے، اگر لڑائی کا موقع آ جائے تو پیٹھ موڑ لیں گے، پھر مدد نہ کیے جائیں گے۔ 111 نمبر آیت ختم ہوئی، 112 یہاں شروع ہو رہی ہے۔ یہ ہر جگہ ہی ذلیل ہیں، یہ ہر جگہ ہی ذلیل ہیں، اور
یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یا لوگوں کی پناہ میں ہوں، یہ غضب رب تعالیٰ کے مستحق ہو گئے، ان پر فقیری ڈال دی گئی، یہ اس لیے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے تھے اور بے وجہ انبیاء کو قتل کرتے تھے، یہ بدلہ ہے ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا۔ آئیے 110 سے 112 تک کی تفسیر یہاں سے اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ خبر دے رہا ہے کہ امت محمدیہ تمام امتوں سے بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، تم اوروں کے حق میں سب سے بہتر ہو، تم لوگوں کی گردنیں پکڑ کر اسلام کی طرف جھکاتے ہو۔ یہ صحیح بخاری کی روایت کتاب التفسیر سے بیان ہو رہی ہے، اور مفسرین بھی یہاں یہی فرماتے ہیں، مطلب یہ کہ تم تمام امتوں سے بہتر ہو اور سب سے زیادہ لوگوں کو نفع پہنچانے والے ہو۔ ابو لہب کی بیٹی حضرت درا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک مرتبہ کسی نے رسول اللہ سے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت منبر پر تھے، حضور کون سا شخص بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا سب لوگوں میں سے بہتر وہ ہے جو سب سے زیادہ قرآن کا قاری ہو، پھر سب سے زیادہ پرہیزگار ہو، سب سے زیادہ اچھائیوں کا حکم کرنے والا اور سب سے زیادہ برائیوں سے روکنے والا، سب سے زیادہ رشتے ناطے ملانے والا ہو۔ مسند احمد کی روایت ہے، لیکن بتایا جا رہا ہے کہ اس کے اندر راوی ضعیف بھی ہیں، سند بھی ضعیف ہے اس کے اندر۔ اچھا، آگے چلتے ہیں پھر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم نے اگلی امتوں کی تعداد کو 70 تک پہنچا دیا ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم ان سے سب سے بہتر اور زیادہ بزرگ ہو۔ یہ یہاں پر بھی مسند احمد کی روایت بیان کی جا رہی ہے۔ اچھا جی، اب ہم اگلی ہیڈنگ پہ چلتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات یہاں ہیڈنگ باندھی جا رہی ہے، اور مصنف لکھتے ہیں، حضرت علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں وہ نعمتیں دیا گیا ہوں جو مجھ سے پہلے کوئی نہیں دیا گیا تھا۔ لوگوں نے پوچھا وہ کیا باتیں ہیں؟ آپ نے فرمایا، میری مدد رعب سے کی گئی، میں زمین کی کنجیاں دیا گیا ہوں، میرا نام احمد رکھا گیا ہے، میرے لیے مٹی پاک کر دی گئی ہے، میری امت سب امتوں سے بہتر بنائی گئی ہے۔ مسند احمد کا یہاں ریفرنس دیا جا رہا ہے۔ اس حدیث کی اسناد حسن ہے۔ حضرت ابو درداء فرماتے ہیں، میں نے ابو القاسم سے سنا، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ سے فرمایا، میں تمہارے بعد ایک امت کھڑی کرنے والا ہوں جو راحت پر حمد و شکر کریں گے، مصیبت پر صبر اور ثواب و صبر کریں گے، حالانکہ انہیں حلم و علم نہ ہوگا۔ آپ نے تعجب سے پوچھا کہ بغیر باری اور دور اندیشی اور پختہ علم کے کیسے ممکن ہے؟ رب العالمین نے فرمایا، میں انہیں اپنا حلم و علم عطا کروں گا۔ یہ مسند احمد کی روایت بتایا یہاں پر کوٹ کی جا رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میری امت میں سے 70,000 شخص بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، جن کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح روشن ہوں گے، سب یک دل ہوں گے۔ میں نے اپنے رب سے گزارش کی، اے اللہ اس تعداد میں اور اضافہ فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہر ایک کے ساتھ 70,000 اور بھی۔ حضرت صدیق اکبر یہ حدیث بیان کر کے فرمایا کرتے تھے، پھر تو اس تعداد میں گاؤں اور دیہاتوں والے بلکہ بادیہ نشین بھی آ جائیں گے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے، لیکن یہ ضعیف سند کے ساتھ ہے۔ اچھا، آگے چلتے ہیں۔ حضرت عمر نے یہ سن کر فرمایا، حضور کچھ اور زیادتی، یعنی حضور فرماتے ہیں، مجھے میرے رب نے 70,000 آدمیوں کو میری امت میں بغیر حساب کے جنت میں داخل ہونے کی خوشخبری دی، تو پھر حضرت عمر نے سن کر فرمایا، حضور کچھ اور زیادتی طلب کرتے؟ آپ نے فرمایا، آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں نے اپنے رب سے سوال کیا تو مجھے خوشخبری ملی کہ ہر 1000 کے ساتھ 70,000 اور ہوں گے۔ عمر فاروق نے کہا، حضور اور برکت کی دعا کرتے۔ آپ نے فرمایا، میں نے پھر کی تو ہر شخص کے ساتھ 70,000 کا وعدہ ہوا۔ حضرت عمر نے پھر گزارش کی کہ اللہ کی تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ بھی مانگتے۔ آپ نے فرمایا، یعنی نبی علیہ السلام نے فرمایا، مانگا تو مجھے اتنی زیادتی اور ملی۔
پھر دونوں ہاتھ پھیلا کر بتایا اس طرح سے۔ اچھا جی، راوی حدیث کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ سمیٹے تو اللہ ہی جانتا ہے کہ کس قدر مخلوق اس میں آئے گی۔ فسبحان اللہ وبحمدہ، یہ بھی روایت مسند احمد کی ہے لیکن سند اس کی ضعیف بیان کی جا رہی ہے۔ اچھا جی، آگے ایک اور یہاں پر ضعیف سند کے ساتھ روایت ہے، حضرت ثوبان سے متعلق ہے۔ حضرت ثوبان حمص میں بیمار ہو گئے، عبداللہ بن قرط وہاں کے امیر تھے، وہ عیادت کو نہ آ سکے۔ ایک کلائی شخص جب آپ کی بیمار پرسی کے لیے گیا، آپ نے اسے دریافت کیا کہ لکھنا جانتے ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ فرمایا لکھو، یہ خط امیر عبداللہ بن قرط ثوبان کی طرف جو رسول اللہ کے خادم ہیں، بعد حمد و صلات کے واضح ہو کہ اگر حضرت عیسیٰ موسیٰ کا خادم علیہ السلام کا خادم یہاں بیمار ہوتا پڑتا تو تم عیادت کے لیے جاتے۔ پھر کہا یہ خط لے جاؤ، امیر کو پہنچا دو۔ یہ خط امیر کے پاس پہنچا تو گھبرا کر اٹھ کھڑے ہوئے، سیدھے یہاں تشریف لائے۔ کچھ دیر بیٹھ کر عیادت کر کے جب جانے کا ارادہ کیا تو حضرت ثوبان نے ان کی چادر پکڑ کر روکا اور فرمایا ایک حدیث سنتے جاؤ، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے سنا۔ آپ نے فرمایا میری امت میں سے 70,000 شخص بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، ہر 1000 کے ساتھ 70,000 اور ہوں گے۔ یہ حدیث بھی صحیح ہے، یہ بیان کرتے ہیں۔ مسند احمد کی یہ روایت، اس کو یہاں انہوں نے صحیح بھی بولا ہوا ہے امام ابن کثیر نے، لیکن بعد میں سند کو ضعیف بھی بتایا ہوا ہے نیچے۔ اچھا جی، ریفرنسز میں۔ اچھا آگے چلتے ہیں، اگلی ہیڈنگ آ رہی ہے اللہ پر توکل کرنے والے اور دم جھاڑ نہ کرنے والے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ اب ہم آپس میں کہنے لگے کہ شاید یہ 70,000 وہ لوگ ہوں گے جو اسلام پر ہی پیدا ہوئے ہوں اور پوری عمر میں کبھی اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو دم جھاڑا نہیں کراتے، آگ کے داغ نہیں لگواتے، شگون نہیں لیتے، اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ مسند احمد کی روایت ہے لیکن یہ بھی ضعیف سند کے ساتھ ہے۔ ایک اور سند سے اتنی زیادتی اس میں اور بھی ہے، جب میں نے اپنی رضامندی ظاہر کی تو مجھ سے کہا گیا اب اپنی بائیں جانب دیکھو۔ میں دیکھا تو بے شمار مجمع ہے جس نے آسمان کے کناروں کو بھی ڈھک لیا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ موسم حج کا یہ واقعہ ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے امت کی یہ کثرت بہت پسند آئی، تمام پہاڑیاں اور میدان ان سے پر تھے۔ ایک اور روایت میں حضرت عائشہ کے بعد کھڑے ہونے والے ایک انصاری تھے۔ ایک اور روایت میں میری امت میں سے 70,000 یا 7 لاکھ آدمی جنت میں جائیں گے جو ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ہوں گے، سب ایک ساتھ جنت میں جائیں گے، چمکتے ہوئے 14ویں رات کے چاند جیسے ان کے چہرے ہوں گے۔ اچھا آگے ایک اور روایت آ رہی ہے، وہ بھی ہم یہاں پڑھے دیتے ہیں جو یہاں پہ مفسر نے لکھی ہے۔ حسین بن عبد الرحمن کہتے ہیں میں نے سعید بن جبیر رحمہ اللہ کے پاس تھا تو آپ سے دریافت کیا رات کو جو ستارہ ٹوٹا تھا تم میں سے کسی نے دیکھا تھا؟ میں نے کہا ہاں حضرت میں نے دیکھا تھا، یہ نہ سمجھیے کہ میں نماز میں تھا، نہیں بلکہ مجھے بچھو نے کاٹ کھایا تھا۔ حضرت سعید نے پوچھا پھر تم نے کیا کیا؟ میں نے کہا دم کر دیا تھا۔ کہا کیوں؟ میں نے کہا حضرت شعیبی نے بریدہ بن حصیب کی روایت سے حدیث بیان کی کہ نظر بد اور زہریلے جانوروں کا دم جھاڑ کرانا جائز ہے۔ کہنے لگے خیر جسے جو پہنچے اس پر عمل کرے۔ ہمیں تو حضرت ابن عباس نے سنایا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھ پر امتیں پیش کی گئیں، کسی نبی کے ساتھ ایک جماعت تھی، کسی کے ساتھ ایک شخص، 2 شخص، کسی نبی کے ساتھ کوئی نہ تھا۔ اب جو دیکھا کہ ایک بڑی جماعت پر نظر پڑی، میں سمجھا یہ میری امت ہوگی، پھر معلوم ہوا موسیٰ کی امت ہے۔ مجھ سے کہا گیا آسمان کے کناروں کی طرف دیکھو، میں نے دیکھا تو وہاں بے شمار لوگ تھے۔ مجھ سے کہا گیا یہ آپ کی امت ہے، ان کے ساتھ 70,000 اور ہیں جو بے حساب اور بے عذاب جنت میں جائیں گے۔ یہ حدیث بیان فرما کر حضور علیہ السلام تو مکان پر چلے گئے۔ صحابہ آپس میں کہنے لگے شاید یہ حضور کے صحابی ہوں۔ کسی نے کہا نہیں، اسلام میں پیدا ہونے والے اور اسلام پر مرنے والے ہوں گے۔ آپ تشریف لائے اور پوچھا کیا باتیں کر رہے تھے؟ ہم نے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا نہیں یہ وہ لوگ ہیں نہ دم جھاڑ کریں گے، نہ دم لگوائیں گے، نہ شگون لیں گے، بلکہ اپنے رب پر بھروسہ رکھیں گے۔ حضرت عائشہ نے دعا کی درخواست کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی یا اللہ تو ان میں سے اسے کر لے۔ پھر دوسرے شخص نے بھی یہی کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا کاش آگے بڑھ گئے۔ یہ حدیث بخاری میں ہے، لیکن اس میں دم جھاڑا کرانے کے الفاظ نہیں کا لفظ نہیں ہے، صحیح مسلم میں یہ لفظ بھی ہے۔ اچھا جی، اب ہم اس سے مزید آگے چلتے ہیں۔ اس میں جو روایات بیان کی، یعنی بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانے والوں کی کچھ صفات بیان کی جا رہی ہیں، جو کہ ہم نے یہاں سے پڑھ دی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ یا اسی روایت کی اور بھی کافی سندیں بیان کی گئی ہیں، ہم اس میں سے کچھ کو سکپ کریں، آگے چلتے ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جب صحابہ نے 70,000 اور پھر ہر ایک کے ساتھ 70,000 پھر اللہ کا لب بھر کر جنتی بنانا سنا تو کہنے لگے پھر تو اس کی بدقسمتی میں کیا شک رہ گیا جو باوجود اس کے بھی جہنم میں جائے۔ یہ ابو یعلا کی روایت یہاں پر نقل ہو رہی ہے۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں۔ طبرانی کی ایک اور روایت میں ہے کہ جب آیت ثلۃ من الاولین و ثلۃ من الاخرین اتری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اہل جنت کی چوتھائی ہو، پھر فرمایا بلکہ ثلث ہو، پھر فرمایا بلکہ نصف ہو، پھر فرمایا 2/3 ہو۔ اچھا، اے وسیع رحمتوں اور بے روک نعمتوں والے اللہ تعالی، ہم تیرا بے انتہا شکر کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں ایسے معزز محترم رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں پیدا کیا۔ تیرے سچے رسول کی سچی زبان، تیرے اس بڑھے چڑھے فضل و کرم کا حال سن کر ہم گناہ گاروں کے منہ میں پانی بھر آیا۔ اے ماں باپ سے زیادہ مہربان اللہ تعالی، ہماری آس نہ توڑ، ہمیں بھی ان نیک ہستیوں کے ساتھ جنت میں داخل فرما۔ باری تعالیٰ، تیری رحمت کی ان گنت اور بے شمار بوندوں سے اگر ایک قطرہ بھی ہم گناہ گاروں پر برس جائے تو ہمارے گناہوں کو دھو ڈالنے اور ہمیں تیری رحمت اور رضوان کے لائق بنانے کے لیے کافی ہے۔ اے اللہ، اس پاک ذکر کے موقع پر ہم ہاتھ اٹھا کر، دامن پھیلا کر، آنسو بہا کر، امیدیں بھرے تیری رحمت کا سہارا لے کر تیرے کرم کا دامن تھام کر تجھ سے بھیک مانگتے ہیں۔ تو قبول فرما، اپنی رحمت سے ہمیں بھی اپنی رضامندی کا گھر جنت الفردوس عطا فرما، آمین۔ صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم دنیا میں سب سے آخر میں آئے اور جنت میں سب سے پہلے جائیں گے۔ ان کو کتاب اللہ پہلے ملی، ہمیں بعد میں ملی۔ جن باتوں میں انہوں نے اختلاف کیا ان میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحیح طریق کی توفیق دی۔ جمعے کا دن بھی ایسا ہی ہے کہ یہود ہمارے پیچھے ہیں ہفتے کے دن اور نصرانی ان کے بھی پیچھے اتوار کے دن۔ دارقطنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک جنت میں داخل نہ ہو جاؤں انبیاء پر دخول جنت حرام ہے، جب تک میری امت نہ داخل ہو تو دوسری امتوں پر دخول جنت حرام ہے۔ یہ ابن عدی کی روایت ہے لیکن یہ ضعیف سند سے ہے۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں۔ چونکہ مندرجہ بالا آیات میں ایمانداروں کی تعریف و توصیف بیان ہوئی تو اس کے بعد اہل کتاب کی مذمت بیان ہو رہی ہے، تو فرمایا اگر یہ لوگ بھی میرے نبی آخر الزماں ہونے پر ایمان لاتے تو انہیں بھی یہ فضیلتیں ملتی، لیکن ان میں اکثر تو کفر و فسق و عصیان پر جمے ہوئے ہیں۔ ایمان والے ہمیشہ غالب رہیں گے ہیڈنگ باندھی جا رہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بشارت دیتا ہے کہ تم نہ گھبرانا، اللہ تم کو تمہارے مخالفین پر غالب رکھے گا۔ چنانچہ خیبر والے دن اللہ نے انہیں ذلیل کیا۔ پہلے بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ کو بھی اللہ نے ذلیل و پست کیا۔ اس طرح شام کے نصرانی صحابہ کے وقت میں مغلوب ہوئے، ملک شام ان کے ہاتھ سے مکمل طور پر نکل گیا اور ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کے قبضہ میں آ گیا۔ وہاں ایک حق والی جماعت حضرت عیسیٰ کے آنے تک حق پر قائم رہے گی۔ حضرت عیسیٰ آ کر ملت اسلام پر شریعت محمدیہ کے مطابق حکم کریں گے، صلیب توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ قبول نہ کریں گے، صرف اسلام ہی قبول فرمائیں گے۔ پھر فرمایا ان کے اوپر ذلت و پستی ڈال دی گئی، کہیں بھی امن و امان عزت نہیں اللہ کی پناہ کے ساتھ، یعنی جب جزیہ دینا مسلمان بادشاہ کی اطاعت قبول کرنا کر لیں اور لوگوں کو پناہ یعنی مقرر ہو جائے یا کوئی مسلمان امن دے دے، اگرچہ کوئی عورت ہو بلکہ اگرچہ کوئی غلام ہو۔ علماء کا ایک قول یہ بھی ہے، ابن عباس کا قول ہے کہ حبل سے مراد ہے عہد،
جو غضب کے مستحق ہوئے، مسکینی چپکا دی گئی، یہ ان کا کفر، ان کا قتل انبیاء، ان کا تکبر، حسد، سرکشی وغیرہ کا بدلہ ہے، اس باعث ان پر ذلت و مسکنت ڈال دی گئی، تجاوز حق کا یہ بدلہ ہے، اعوذ باللہ۔ ابو داؤد طیالسی میں حدیث ہے کہ بنی اسرائیل ایک دن میں 300 نبیوں کو قتل کر ڈالتے تھے، اور دن کے آخری حصے میں اپنے کاموں پر بازاروں میں لگ جاتے تھے۔ ابن ابی حاتم کی روایت ہے جو کہ ضعیف سند سے ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے جو یہ آج ہم نے آیات پڑھی، اللہ کریم ان کو قبول فرمائے۔ 113 نمبر آیت تک، 102 سے 113 نمبر آیت تک آج ہم نے آیات کو پڑھا، ان کی تفسیر یہاں سے مطالعہ کیا، تو اللہ اس کو قبول فرمائے اور ہمیں قرآن پاک کا علم اور اس پہ عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ عالم الصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔